والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ ہاتھ کے قبضہ میں اگر آ جائے یہ تلوار، ہاتھ کے قبضہ میں اگر آ جائے یہ تلوار، یا تو خالد جاں باز یا پھر حیدر کرار۔ آج کا جو ہمارا موضوع میں نے خود ہی اس کا انتخاب کیا۔ شاہ صاحب کہتے کہ آپ کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ میں نے کہا جی آپ حکم فرمائیں۔ کہنے لگے اپنی مرضی سے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ ہمیں جن چیزوں کی اوپر گفتگو کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں، غیر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اس مقدس کام کو انجام دے کر وہ دہشت گردی کا پرچم بلند کرتے ہیں، لیکن اصل جو جہاد کی روح ہے وہ ہمیشہ اہل سنت میں رہی ہے الحمدللہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے جہاد پر کہ جہاد جو ہے یہ کتنا ضروری ہے۔ میں صرف اتنا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب جو اللہ کا قرآن ہے، اس میں امن جو علماء نے تحقیق کی ہے کہ لفظ امن کہ امن کے ساتھ رہنا چاہیے، لفظ امن 3 یا 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن جہاد کے متعلق 600 آیات نازل ہوئی ہیں۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حضور علیہ السلام بدر میں جب گئے تھے تسبیح لے کر نہیں گئے تھے، تلوار لے کر گئے تھے۔ حضور جب احد میں گئے تھے تسبیح لے کر نہیں گئے تھے، تلوار لے کر گئے تھے۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، تمام کی روایات کو جمع کیا جائے، خصوصاً ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی ہم مومنوں کی ماں سلام اللہ علیہ، وہ فرماتی ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیماری جو ہے وہ برکت لینے کے لیے حاضر ہوئی، جب حضور علیہ السلام کے آخری ایام تھے، ہمارے گھر کے اندر اتنا تیل موجود نہیں تھا کہ ہم چراغ میں ڈال کر تھوڑی سی روشنی حاصل کر لیتے، لیکن حضور علیہ السلام کی 3 تلواریں پھر بھی لٹک رہی تھی۔ سبحان اللہ الکریم۔ میرے جیسا بزدل بندہ اگر تلوار نہیں اٹھا سکتا تو وہ تلوار کی نفی تو نہ کرے۔ یہ حضور علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ جو انجیکٹ کیا گیا ہماری قوم کے اندر کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس امن کو لے کر آج دیکھیں فلسطین کا کیا حال ہو گیا، شام کا کیا حال ہو گیا، عراق کا کیا حال ہو گیا، بوسنیا کا کیا حال ہو گیا۔ یہ جہاد ہی ہے جس نے ملک پاکستان کو ایک مرتبہ پھر تمام قوتوں کے سامنے سرخرو فرما دیا۔ یہ جہاد کی برکت ہے، یہ جذبہ جہاد تھا، ورنہ ہم سے 10 گنا زیادہ وہ بڑا ملک اور اس کے پاس اتنی زیادہ فوج اور دیگر معاملات، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی مومن جو ہے وہ تلوار کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا،
مومن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ لفظ جہاد کو سمجھیے، لفظ ہوتا ہے جہاد، جیم کی نیچے زیر ہے جہاد۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والا قرآن، میں نے اس کی آیت مقدسہ تلاوت کی۔ ہم تو پہلے بھی تلاوت کرتے تھے لیکن اب یہ اور زیادہ مشہور ہوگی۔ اب سنی اللہ کا قرآن۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک وہ لوگ، یحب الذین، جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، وہ لوگ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ کون ہے؟ یقاتلون فی سبیلہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے نہیں ہیں، قتل کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ صفن کأنہم بنیان مرصوص، ایسے وہ صفیں باندھ کر لڑتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آپریشن کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار۔ آئیے میں آپ احادیث کی طرف آتا ہوں۔ بخاری مسلم کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس لیے میں نے اس کا میرات المناجی کا انتخاب کیا۔ پہلی حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، جنت میں داخل کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ خواہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اپنی اس زمین میں بیٹھ رہے جس میں پیدا ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے تیار رکھے ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، وہ جنت کا درمیان اور جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہاں جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حدیث سنائیے آپ کو، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائی۔ نبی پاک، یہ اس کے راوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس کسی ہے جو دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک طرف قرآن کی تلاوت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، اور پھر فرمایا جہاد کی طرف نکلنا اس سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر پل کی خبر رکھتے ہیں، بلکہ پل بعد میں پیدا کیا، حضور کو خبر پہلے تھی کہ یہ پل بھی آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پتہ تھا کہ میری بیٹی کا وصال ہو جانا ہے۔ حضور کو پتہ تھا میں نے اس کے جنازے میں شامل نہیں ہونا ہے۔ حضور کو پتہ تھا میں اس کو قبر میں اتار نہیں سکوں گا۔ ایمانداری سے بتائیے، بیٹیاں تو سب کو پیاری ہوتی ہیں، اور پھر وہ تو رسول اللہ کی شہزادی تھی، ان کے کیا کہنے۔ بیمار چھوڑ کر گئے، روزہ رکھا ہوا تھا حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن تلوار گلے میں لٹکا کر حضور بدر کی طرف کیوں گئے؟ اس لیے کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنا پڑے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گھر کے اندر کون ہے، ہمارے پاس کل قیامت والے دن کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم سے سوال کیا گیا کہ میرے جگر کے ٹکڑے سید الشہداء حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کیا تمہارے چچا اور تمہارے والد ان سے زیادہ پیارے تھے؟ اگر بچوں کے متعلق پوچھا گیا کہ کیوں نہیں نکلے تم اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے لیے، تو کیا ہم کہیں گے کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے؟ تو رب فرمائے گا کہ کیا شہزادہ علی اصغر سے بھی چھوٹے تھے؟ اگر پوچھا گیا یہ بچے جوان تھے ان کی شادیاں کرنے کا، کہ تمہاری جوانی شہزادہ علی اکبر سے زیادہ تھی؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ اب آگے تھوڑا سا چلیے، میں آپ کو اور ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا ضامن ہو چکا اور اس کا جو اس کی راہ میں نکلا
اسے نہ نکالے مجھ پر ایمان اور میرے رسول کی تصدیق، اور فرمایا نہ کرا دے وہ ثواب یا غنیمت کے ساتھ لٹاؤں، جو وہ حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آگے والی حدیث کو ملانا پڑے گا، سبحان اللہ کہہ دیجیے ذرا۔ 3 حدیثیں ہو گئی ہیں 4 یاروں کی نسبت سے چوتھی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی کہ مسلمان لوگوں کے دل خوش نہیں ہوتے مجھ سے پیچھے رہ جانے سے، اور ہم اتنی سواریاں پاتے نہیں جو ہم ان کو دیں، تو ہم کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتے۔ وسائل کی کمی تھی نا، فرمایا نہ سواریاں زیادہ تھیں نہ اور دیگر معاملات زیادہ تھے، لیکن اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہم کبھی بھی پیچھے نہ رہتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قبضہ قدرت کی جان جس کے قبضے میں ہے، اس رب ذوالجلال کی قسم میری یہ خواہش ہے، حضور نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ کتنا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ اور آگے والی پھر حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ شہید ہونے کی تمنا نہیں رکھتا، جس کے دل میں خواہش نہیں ہے کہ میں نے شہید نہیں ہونا، فرمایا جس کے دل میں شہید ہونے کی تمنا نہیں ہے، فرمایا وہ منافق ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے والی حدیث پاک سے آگے وہ ملانا چاہ رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے کے دل میں پکا ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، پھر بھی وہ اگر شہید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ کریم۔ جنگ یرموک کے اندر حضرت خالد بن ولید، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، پوری کائنات انسانیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی امتیوں سے لے کر حضور جان نور علیہ السلام کی امتیوں تک 2 ایسے جاں باز ہیں، 2 ایسے غازی ہیں، ان میں سے ایک غازی اور ایک شہید ہے کہ ان جیسا بہادر پوری کائنات میں نہیں ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک شہید ہے اور نام ان کا مولا علی ہے، دوسرے غازی ہے، نام ان کا خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ کتنی تلواریں جی؟ 9 تلواریں ٹوٹی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تلوار سے لڑا کرتے تھے نا، تو 40 بندے بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اور حضرت، اب دیکھیے میرے طرف، سبحان اللہ کہنا آپ کی مرضی ہے، لیکن سنیے گا، میرا یہ ذہن ہے کہ میں آپ کو حدیثیں زیادہ سناؤں چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ جس تلوار کو 40 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت خالد بن ولید اس تلوار کو اپنی شہادت کی انگلی پر اس طرح گھمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید کی قبر پر آج بھی شعر لکھا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر تیر، تلوار اور نیزے کا زخم نہ لگا ہو، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، لیکن فرمایا اے بزدلو سن لو، اگر مرنا میدان جنگ میں ہوتا تو خالد بن ولید کی بڑی تمنا تھی کہ میں میدان کے اندر شہید ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کی موت عطا نہیں فرمائی، میں بستر پر فوت ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب دیکھیے گا صحابہ کرام کا جذبہ جہاد. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد میں تشریف لے گئے تھے. حضرت طلحہ ٹھیک دوپہر کی تیز دھوپ میں سفر سے مدینہ منورہ اپنے باغ میں پہنچے. ان کا باغ بڑا خوبصورت تھا حضرت طلحہ کا. کھانے پینے کا سامان موجود تھا, ٹھنڈا پانی تھا, سایہ بھی موجود تھا. جب انہوں نے سنا نا کہ حضور تبوک کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا اور اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر حضور جان نور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل دیے. تبوک مدینہ منورہ سے 650 کلومیٹر دور ہے. کتنا جی؟ 650 کلومیٹر دور ہے. نہ موٹر وے تھی, نہ کوئی موٹر سائیکل کی سواری تھی, نہ ہماری طرح کھلے روڈ تھے. تپتی صحرا, پتھریلی زمین, بھوک اور پیاس. تو حضرت طلحہ جب وہاں پر پہنچے نا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, طلحہ کیوں آگے ہو؟ اب سنیے کہ ذرا. عرض کی یا رسول اللہ, آپ میدان جہاد میں ہو اور ہم پیچھے رہ جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, اب اس حدیث کو ذرا غور سے سن, فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے. کہیے ذرا سبحان اللہ. جنت کہاں ہے جی؟ تلواروں کے سائے کے نیچے. آگے بڑے حدیث سے بات سماعت فرمائیے. بیتن پاک کی نسبت سے 5ویں حدیث. حضرت سہل ابن سعد فرماتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن گھوڑا باندھنا دنیا اور جو دنیا پر ہے اس سے بہتر ہے. اور گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اب توجہ کیجئے گا, رب فرماتا ہے قسم ہے گھوڑوں کی, قسم ہے گھوڑوں کی. فرمایا جب وہ چلتے ہیں نا, جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینے سے چنگاریاں اٹھتی ہیں. فرمایا ان کے نتھنے سے گرد و غبار اٹھتی ہے. فرمایا کہ جب وہ زمین کے اوپر پاؤں مارتے ہیں تو وہاں سے گرد و غبار اٹھتی ہے, مجھے اس کی قسم. اور فرمایا پھر وہ صبح صبح جب دشمن کے لشکر میں جا گھستے ہیں, اس لیے صبح صبح حملہ کیا گیا. صبح کے وقت حملہ کرنا حضور کی سنت ہے نماز فجر پڑھ کر. اچھا توجہ کیجیے گا. یا باری تعالیٰ, گھوڑا ایک جانور ہے, کیا یہ وہ گھوڑا تو نہیں جو 10 مروں کو نکالا جاتا ہے؟ فرمایا نا یہ وہ نہیں ہے. فرمایا پھر یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ قسم ارشاد فرمائے, کبھی حضور کے چہرے کی, کبھی حضور کی زلفوں کی, کبھی حضور کے ہاتھ مبارک کی, حضور کی ولادت کے وقت کی, حضور کے زمانے کی, جگہ جگہ قسم ارشاد فرمائے, حضور کے شہر کی قسم ارشاد فرمائے. یا باری تعالیٰ یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ یہ ذوالجناح ہے. فرمایا نا یہ عام گھوڑے نہیں ہیں, یہ میرے محبوب کے محبوبوں کے گھوڑے ہیں جو میدان جہاد میں نکلتے ہیں. سبحان اللہ کہیے ذرا. یہاں سے پتا چلا کہ جب اللہ کو اپنے محبوب کے صحابہ کے گھوڑے ہی اتنے پیارے ہیں تو حضور کے صحابہ کتنے پیارے ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کی بارشوں کا نظر. ہم لوگ ہیروں کی قدر نہیں کرتے اور یہی ہمارا المیہ رہا ہے, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے بندے کا اچھا کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور ان کی قبر کے اوپر کوئی جانے والا بھی نہیں ہوتا ہے جو برے عمل کرتے ہیں. یہ دنیا کی بادشاہت جاہ و جلال تو بندہ حاصل کر لیتا ہے, لیکن اصل عزت و مرنے کے بعد ہے نا. جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیے, کئی مر کھپ گئے, کوئی ابھی زندہ ہے, لیکن کوئی بھی ان کا اچھے طریقے سے نام نہیں لیتا ہے. ویل چیئر والے بابے نے
ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ماتھا بھی چوما تھا، ہاتھ بھی چومے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ یار مجھے اجازت ہے میں تیرے پاؤں چومنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا کہ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر مجھے ملے، لیکن کسی نے ایسا عمل نہیں کیا، کبھی کسی نے میرے ہاتھ نہیں چومے، کبھی کسی نے میرا ماتھا نہیں چوما، اور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، پوری دنیا کے اوپر اب آپ کا نام ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے کہ جس نے تیر بنایا، جس نے تیر چلایا، جس نے اس کے بنانے میں مدد کی وہ جنتی ہے، تو وہ تو ایٹم بم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم احسان دے سکتے ہیں ان کا؟ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ آگے والی حدیث پاک سنیے گا اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں اس حدیث پاک کی۔ چھٹی حدیث ہے، خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے چھٹی حدیث۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن رات میں کتنے گھنٹے بنتے ہیں جی؟ ہاں جی، 24 گھنٹے۔ ایک دن رات گھوڑا پالا اس غرض سے کہ میں نے اس کو میدان جہاد کے اندر لے کر جانا ہے، تو حضور نے فرمایا ایک مہینے کے روزوں اور نمازوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیثیں کس نے سنا دی تھی؟ اس قوم کو کس نے یہ حدیثیں سنا کر لوگوں کو بتانا تھا کہ جہاد کی برکتیں کتنی ہیں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مولوی جہاد کی تقریریں کرتے ہیں تو تقریروں سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں کہ کیا فائدہ ہوگا۔ بیت المقدس جس طرح آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اسی طرح یہ کبھی صلیبیوں کے قبضے میں بھی ہوا کرتا تھا، تو بغداد کی سرزمین کے اوپر بیٹھنے والا حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان، بغداد کی سرزمین پر علم دین پڑھاتے تھے۔ شام کی سرزمین سے ایک نوجوان چلا اور علم دین پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، اور پھر سرکار غوث اعظم کے واعظ نے اس کے اندر جہاد کی روح کو پھونک دیا، اور پھر اس نے لشکر تیار کیا، مختلف قلعوں کو وہ فتح کرتے کرتے آخر کار وہ بیت المقدس کو بھی اس نے فتح کر لیا۔ اور جانتے ہیں کہ اس طالب علم کا نام کیا تھا جو سرکار غوث اعظم کے پاس دین پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ اس کو دنیا رکھ دے جی جلدی سے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ جانتے ہیں کہ وہ طالب علم جو شام کی سرزمین سے چلا، بغداد یونیورسٹی میں آیا، سرکار غوث اعظم کے سامنے اس نے ادب سیکھا، علم سیکھا، جہاد کی ترغیب دلائی، اور پھر اس نے جا کر اپنا لشکر تیار کیا اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جانشین بنا۔ آج دنیا اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ جس وقت بیت المقدس فتح ہوا 6000 مؤذن چڑھ کر اذانیں دی۔ اب بتائیے جب 6000 مؤذنوں نے مل کر اذان دی ہوگی منظر کیسا ہوگا؟ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے بہادر وہاں پر آ گئے، لیکن ان میں سے ایک کمانڈر تھا صلیبیوں کا، اس کا نام تھا برنس۔ کیا نام تھا اس کا؟ برنس۔ اس نے میدان جہاد میں جس وقت آمنے سامنے تھے نا، تو اس نے کہا تھا کہ کہاں ہے تمہارے محمد، کہاں ہے تمہارے محمد؟ آج آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کا نعرہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہاں ہے خیبر والے؟ ہم تو خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ابھی تک ان کو خیبر بھولا، ابھی تک ان کو مولا علی کی ضرب بھولی نہیں ہے۔
مجھے تو اس بوڑھے بندے کے اوپر رشک آتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنے دوتے سب کو قربان ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، ان کو کفن پہنا کر جب وہ دفن کر رہا تھا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جا کر رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دے۔ اس جذبے کو وہ کام کر سکتا ہے؟ یہ جذبہ جہاد ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ڈالا۔ میں ویسے پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی آج اعلان ہو جاوے نا کہ جہاد فرض ہو چکیا اور ساڑی حکومت اور ساڑی فوج اجازت دے دے کہ جناب عوام ہی نکلے جڑے جڑے جہاد دے اندر جانا چاہتے ہیں، ادھے ہسپتال ویسے خالی ہو جانے۔ بھلا کیسے؟ جڑے ساڈے بڈھے بندے نے نا چٹیاں داڑیاں والے، انہاں دے وچ جوان ہو جانا تے جڑے ہسپتالاں وچ کوئی وینٹیلیٹر تے یا کوئی گردیاں دا مریض آ، کوئی ہارٹ دا مریض آ، کوئی کتے آ، انہیں کہنا مرتے جانا ہی آ، چلو چنگی موت ہی مر جائیے، کسی دے ہو کے مر جائیے۔ یہ جذبہ جہاد کی روح ہے۔ برنس نے کہا کہاں ہے تمہارے محمد؟ آج وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہاں ہے علی؟ اور آج کوئی علی کا جانشین وہاں پر جا نہیں رہا۔ نعرے تو ہم سب لگاتے ہیں لیکن اٹھے گا ضرور کوئی، انشاءاللہ اٹھے گا ضرور کوئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، کون تھا وہ جناب؟ فاروق اعظم۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہے۔ وہ شیر کبھی پھر اٹھے گا، وہ کبھی جاگے گا۔ تو برنس نے کہا کہاں ہے تمہارے محمد؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سارے جتنے بھی ان کے جرنیل کرنیل تھے سب کو معاف کر دیا، لیکن فرمایا وہ برنس کہاں پر ہے؟ برنس جس وقت آیا نا سامنے تو آپ نے تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کرنے سے پہلے کہا، اس نے کہا تو کہتا تھا نا کہاں ہے محمد؟ ہم اپنے نبی کو اتنی تکلیف دیتے نہیں ہیں، غلام جو حاضر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ جنگ یرموک کے اندر نا حضرت مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ 86 سال کے جوان، کیا میں نے کہا 86 سال کے جوان، آگے والی روایت آ رہی نا بوڑھے کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے نا، 86 سال کے جوان حضرت مہدی کرب، اور ٹانگ بھی ایک ٹھیک نہیں تھی، تو جنگ یرموک میں چلے گئے تو ان کا بہت بڑا سورما آیا جو جناب فلوتا، کشتے، بادام اور خرگر کہتے تھے کہ 1000 بندے کا مقابلہ کرنے والا یہ بندہ ہے۔ تو وہ جب حضرت مہدی کرب اس کے سامنے آیا نا، کہا میرے ساتھ مقابلہ کر، وہ کہنے لگا کسی جوان کو بھیجو، بوڑھا آدمی ہے، میں تیرے ساتھ کیا مقابلہ کروں؟ حضرت مہدی کرب آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد اس کے گھوڑے کی دم کو پکڑا تو فرمایا لڑا کے باچ کہ جنا ہے تے گھوڑے دی دم چھڑا کے دکھا۔ جذبہ جہاد ہو تو گھوڑے بھی جوان ہو جائے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کسی بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوں پھر اس کو آگ چھوئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جائے اور اس کے پاؤں جو ہے وہ گرد آلود ہوں اور جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا، یہ ہم کر سکتے ہیں، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا، فرمایا اس نے جہاد کیا، اور فرمایا جو کسی غازی کے گھر بار میں اس کا نائب بن کر رہا اس نے جہاد کیا۔ سبحان اللہ کریم۔ اب سنیے گا آخری حدیث پاک اور ہم پھر اپنے اس موضوع کو کلوز کریں۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین قائم رہے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ دین ہے ہی اسلام، دین باقی جتنے بھی ادیان ہیں سارے باطل ہیں، ہاں اگر کوئی اچھے دین تھے تو اسلام ان کی تشریح کرتا ہے، لیکن دین کیا ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ کون سا ہے، اور دین ہے ہی اسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دین قائم رہے گا، اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ملائیے، حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں، میں تمہیں وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے، جس کا رات بھی دن ہے، اس دین کے اوپر کبھی تاریکی نہیں آئے گی، کبھی جو ہے وہ مایوسی کے جہالت کے بادل کبھی بھی نہیں چھائیں گے، یہ روز روشن کی طرح عیاں رہے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ دین قائم رہے گا، اس مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہیں زخمی کیا جاتا اللہ کی راہ میں، کوئی ہی جانے کہ کون اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، مگر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا زخم خون بہاتا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، لیکن اس کے اندر خوشبو مشک کی ہوگی، اسی وجہ سے شہید کو کفن نہیں دیا جاتا کہ وہ رب کی راہ میں اسی طرح آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، حیران ہی ہونا دلیل ہوگا، حضور کا فرمان ہے قتل کرنے والا بھی جنتی ہوتا ہے اور جو قتل ہوا ہے وہ بھی جنتی ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ احد کے میدان کے اندر سید الشہداء میری حمزہ پاک کو شہید کرنے والا وحشی، اس نے حضرت میرے حمزہ کو شہید کیا، حضرت میرے حمزہ کیا ہو گئے؟ جنتی، کیا ہو گئے؟ بعد میں وحشی نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس نے بہت بڑا جو خبیث انسان تھا، جنگ یمامہ کا بدمعاش، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نام تھا اس کا مسلمہ کذاب، اس کو جہنم واصل کیا، اور تاریخی الفاظ تھے، تاریخی الفاظ کیا تھے؟ فرمایا حالت کفر میں نے اسلام کی عظیم ہستی کو شہید کیا، اور حالت ایمان میں نے کفر کے بہت بڑے پہلوان کو جہنم واصل کیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ مالک کریم ہم سب کے اندر جذبہ جہاد کو پیدا فرمائے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، شہادت کی موت کی ہمیشہ تمنا کرو، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ شہید صرف وہی نہیں ہے کہ جو میدان جہاد میں فوت ہو جاتا ہے یا طلقہ، اصل تو شہید وہی ہے، لیکن حضور نے آگے کس میں بھی بیان فرمائی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر جو مرا وہ بھی شہید ہے، جو بخار کی حالت میں فوت ہوا وہ بھی شہید ہے، لیکن یہ جتنے بھی شہداء ہیں اس شہید کا مرتبہ پا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو شہادت ہے یہ ہمیں ملتی بھی اہل بیت کے گھرانے سے ہی زیادہ ہے۔ مولا علی ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، اور آخر تک آ جائیے امام حسن عسکری ہو، کوئی تو میدان جہاد میں شہید ہوئے اور کئیوں کو زہر دیا گیا، یہ شہادت شروع ہی اہل بیت اطہار کے گھرانے سے۔ سبحان اللہ۔ مالک کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں صرف یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ کا جس بھی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ تو میں الیکشن لڑنا دے نہ میں ووٹ لینے،
ہم جو الیکشن لڑ رہے ہیں اسی جیتے ہیں الحمدللہ۔ کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف مت ہوئے۔ میں جنرلوں کرنلوں کی بات نہیں کر رہا، وہ نوجوان جو بارڈر پہ کھڑا ہمارے لیے پہرا دے رہا، ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں، وہ سینے کے اوپر گولی کھاتا ہے۔ کوئی بندہ ₹1,00,000 بھی دے نا ایک رات کے لیے کہ تو بارڈر پہ جا کے کھڑا ہو جاتے، آج جنگ لگنی ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ صرف ان کے اندر وہ روح ہے، اور ان ماؤں کے جگروں کو سلام ہے جو اپنے جگر پاروں کو وہاں پر بھیجتی ہیں۔ تو جس وقت ہم ان کے خلاف کوئی مہم شروع کرتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی باتیں کرتے ہیں تو پھر ان ماؤں کے دل بہت زیادہ دکھتے ہیں، یہ بات لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا، فوج ہے تو ملک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس ملک کو کمزور کرنا ہو اس کی فوج کے خلاف ہو جاؤ۔ عراق میں کیا ہوا؟ صدر صدام کو پھانسی لگا دی گئی، آپ نے دیکھا۔ آج عرب کے اندر ٹرمپ آیا اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہا ٹرمپ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں کی بچیوں نے اپنی زلفوں سے استقبال کیا، اس کو گھوڑے دیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ فوج نہیں ہے نا، جذبہ جہاد نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تو یہ سارا کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ننگے سر کی عورتیں ہیں ان سے اسلام کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ڈھکے ہوئے سروں والے عربوں سے اسلام کو خطرہ ہے۔ سر کے اوپر انہوں نے رکھے تو ہوئے ہیں لیکن کیا ہے؟ جذبہ جہاد نہیں ہے، بزدلی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگے بڑھنے میں عزت ہے۔ کیا جی؟ آگے بڑھنے میں عزت ہے۔ بس میرا آخری جملہ یاد رکھیے گا، دنیا کہتی ہے آگے بڑھو تو ترقی ہوگی۔ کیا جی؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا، دنیا کہتی ہے آگے بڑھو تو ترقی ہوگی، دین کہتا ہے پیچھے آؤ گے تو ترقی ہوئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پیچھے کہاں آنا ہے؟ دین کی طرف لوٹنا، حضور کی طرف ہے۔ جب حضور کی طرف لوٹ جائیں گے سارا کچھ اتنے ہی۔ مالک کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔